سلوک، اسپرچول جرنی، پیوریفیکیشن، آئیڈینٹیفیکیشن، سیلف آڈٹ، معرفت الہی، رب کو پہچاننا، سب کو پہچاننا، رب کے لیے سب کو چھوڑ دینا، یہ ساری کوالٹی جس میں ہوگی اس ولی کا نیچر دیکھو، یا تو وہ ایوب علیہ السلام کا پیکر ہوگا، یا داؤد علیہ السلام کا ہوگا، یا وہ موسیٰ کلیم اللہ کی طرح جلالی ہوگا، یا عیسیٰ روح اللہ کی طرح جمالی ہوگا، بہرحال کسی نہ کسی نبی کا پیکر. Every wali Allah is a shadow of any particular prophet. اسی کے قدم پر اس کا روحانی سلوک ہوتا ہے. مثال کے طور پر تفصیل میں گئے بغیر حضرت نجم الدین کبرا لطائف اشرفی میں مخدوم سمنانی نے راز کھولا ہے کہ حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ قدم موسوی پر سلوک کیا تھا. تو آپ حضرت نجم الدین کبرا کا حال پڑھو جو جلال موسیٰ میں، وہی جلال ان میں، جو روشنی ادھر اسی کا عکس ادھر، جو معجزہ ادھر وہی کرامت ادھر. اور مختصر میں بتاؤں، قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، یہ قدم عیسیٰ مسیح پہ سلوک کیا. یہ عیسیٰ روح اللہ کا پرتو ہیں. تب شیخ کبیر نے کہا، اور بہت سے لوگ برمنگم کے دربار شریف میں جا کے منظر دیکھ چکے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ مسیح جس طرح بیماروں کو شفا، اندھوں کو بینائی، کوڑھیوں کو اچھا اور مردوں میں جان ڈال دیتے تھے، وہ ساری کرامتیں مخدوم اشرف سمنانی سے ظاہر ہوئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ولی آدم صفی اللہ کا پرتو، کوئی نوح نجی اللہ کا پرتو، کوئی موسیٰ کلیم اللہ کا پرتو، کوئی ابراہیم خلیل اللہ کا پرتو، کوئی عیسیٰ روح اللہ کا پرتو، مگر میرا غوث، تمہارا غوث، سارے غوثوں کا غوث سیدنا عبد القادر جیلانی قدم محمد الرسول اللہ پہ سلوک کیا ہے. قدم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلوک ہے. اب راز کھل گیا کہ جس طرح نبیوں میں رسول اعظم کا جواب نہیں، ایسے ہی ولیوں میں غوث اعظم کا جواب نہیں. ایک بات اور میں علامہ نصیر اللہ صاحب یہ آپ کو نظر کرتا ہوں، پڑھنے کو نہیں ملے گی، نظر ہی کر دیتا ہوں. بہت مشہور ہے کہ غوث اعظم جب پیدا ہوئے اور کچھ ہی مہینے کے بعد رمضان کا وقت آ گیا تو ان کی ماں دودھ پلا رہی ہوں، دودھ نہیں پی رہے ہیں. مشہور ہو گیا کہ ابو صالح جنگی دوست کے گھر میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تب دودھ کے لیے روتے ہیں، چلاتے ہیں، یعنی ڈیمانڈ کرتے ہیں. دن بھر ماں پلاتی رہے، نہیں پیئیں گے. باہر سے بھی پلائے تو نہیں پیئیں گے، باہری دودھ بھی نہیں پینے کو تیار. او ہو ایک بار 2 دن 10 دن پورا مہینہ گزر گیا مانو روزے سے. 6 مہینے بعد روزہ ختم ہوا، دوسرا روزہ سال بھر کے بعد آیا، اس وقت 1.5 برس کے تھے. ابھی بھی دودھ پینے کا زمانہ نہیں تھا، چاند دکھ نہیں رہا تھا. یاروں نے کہا چلو ابو صالح جنگی دوست کے گھر میں دیکھیں عبد القادر نام کا بچہ پیتا ہے کہ نہیں. جب 9 بجے صبح پہنچے تو وہ پی نہیں رہے تھے. دل میں تو سب کے آ گیا، چاند ہو گیا، بچہ سچا ہے، بچہ ہے لیکن سچا ہے، وہ دودھ نہیں پی رہا ہے. لیکن یہ دلیل شرعی تو ہے نہیں، ثبوت شرعی چاہیے. شریعت ظاہر پہ ہے، باطن پہ تو طریقت کی نظر ہے.
اور بغیر شریعت کے طریقت نہیں، بغیر سر میں بال کے مانگ نہیں، مانگ نکالو حسن بڑھ جائے گا، لیکن بال نہ ہو مانگ نکال لو، شریعت ہو تو طریقت کی مانگ نکالو، لیکن جب شریعت ہی نہیں ہے تو یہ مانگ کہاں سے نکلے گی؟ تو جو لوگ شریعت سے مذاق کریں اور اپنے کو صوفی کہیں، سمجھ آنا ان گنجوں سے اللہ بچائے، بال ہے ہی نہیں، وہ حال ہی ہے۔ تو اکمال الشریعہ فی محلہ ہی الطریقہ، الطریقہ اکمال الشریعہ فی محلہ ہی، شریعت میں کمال پیدا کرے وہ طریقت ہے۔ اب دل میں آیا فتویٰ تو نہیں ہو سکتا، پھر اتنے میں 2 گھنٹے کے بعد شہادت شرعی مل گئی اور سارے لوگ روزے سے رہے۔ یہ بات تو آپ نے سنا، جو اب کہنے جا رہا ہوں وہ نہیں سنا ہے۔ یہ غوث اعظم کو کیا پڑی تھی روزہ رکھنے کی؟ نہ ان کے نانا نے کہا تھا کہ روزہ رکھو، نہ قرآن نے کہا تھا روزہ رکھو، نہ حدیث میں ہے کہ روزہ رکھو، سال بھر کے بچے کو کس شریعت میں کہاں ہے روزہ رکھو؟ آپ کا بچہ کب روزہ رکھتا ہے؟ ہم لوگ کب روزہ رکھتے ہیں؟ جب بالغ۔ پاگل پہ بھی تو ہے نہیں، چاہے عاقل ہو، بالغ ہو، مومن ہو، 3 کنڈیشن ہے، لوگ 2 ہی بتاتے ہیں، عاقل ہو بالغ ہو۔ عاقل و بالغ تو سونیا گاندھی بھی ہے، کیا روزہ رکھے گی؟ نماز پڑھے گی؟ عاقل و بالغ تو راہل اور ماحول کبھی ہے نا، مومن بھی ہو۔ یہ مومن کی شرط کیوں نہیں لگاتے گا؟ ان کے بعد ایمان ہوتا ہے تو اس پہ زور دیتے، ایمان ہے ہی نہیں، چلے عاقل ہو بالغ ہو، عاقل ہو بالغ ہو۔ نہ قرآن نے کہا رکھو، نہ حدیث نے کہا، نہ شریعت نے کہا، نہ طبیعت اس وقت بول سکتی ہے، وہ عمر طبیعت بولنے کی بھی نہیں ہے، مگر روزہ رکھا۔ ہم پیدا ہوتے ہیں نہیں رکھتے، بالغ ہونے کے بعد رکھیں گے۔ پیدائش کا فرق یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں فطرت بشریت پر، ہم پیدا ہوئے ہیں ہیومن نیچر پر۔ ہمیں آگے مسلمان بننا ہے، آگے نمازی بننا ہے، آگے روزے دار بننا ہے، آگے شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ پیدا ہوئے ہیں فطرت آدمیت، فطرت انسانیت، فطرت بشریت پر ہم پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں آگے چل کے شریعت کے مطابق چلنا ہے۔ اور غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں فطرت شریعت پر، آگے چل کر انہیں مشیت کے مطابق چلنا ہے۔ تو ہمارے آگے شریعت ہے، عبد القادر کے آگے رب کی مشیت ہے۔ اسی لیے توجہ چاہوں گا کہ ایک مقام زندگی میں ایسا آیا کہ میرے جد کریم، میرے سید الاجداد سرکار محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی میں ایک مقام ایسا آیا کہ تاجدار بغداد نے اعلان کیا کہ سنو، میں اس وقت تک روٹی نہیں کھاتا جب تک خدا نہ کہے عبد القادر روٹی کھاؤ، میں اس وقت تک پانی نہیں پیتا جب تک خدا نہ کہہ دے عبد القادر پانی پیو۔ تو شریعت پر قادری چلتا ہے، مشیت پہ عبد القادر چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی چشتی ہو یا سہروردی، نقشبندی ہو یا نظامی، صابری ہو یا بلولائی، فردوسی ہو یا تیفوری، کسی سلسلے کا ہو، جب بات غوث اعظم کی آتی ہے تو ہر ولی یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا کاندھا ہے ان کا قدم، ہر دل والا محسوس کرتا ہے کہ سینہ میرا ہے، قدم غوث اعظم کا۔
یہ آنکھ، یہ دل، یہ گردہ، یہ دماغ سنیوں نے راہ پہ ڈال دیا. اب غوث اعظم جس پر جی چاہے اپنا قدم رکھ دو. آنکھوں پہ رکھو آپ کی ہے، دل پہ رکھو آپ کا ہے، دماغ پہ رکھو آپ کا ہے. جب تک بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.